بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے چینل میں تمام دکھی انسانوں کی رہنمائی اور خاص طور پہ مردانہ کمزوری کے شکار ہونے کی وجہ سے جو مرد پریشان ہیں ان کی رہنمائی کے لیے خاص ایسے نسخہ جات آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں جو آزمودہ ہیں، آتھینٹک ہیں، افیکٹو ہیں اور ان کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آسانی سے دستیاب ہیں اور آسان ہیں، قابل استعمال ہیں۔ بہت سے ایسے حکماں اور ڈاکٹر حضرات جو نسخہ جات بتاتے ہیں، بعض دفعہ افورڈیبل نہیں ہوتے، بعض دفعہ وہ اویلیبل نہیں ہوتے، بعض دفعہ وہ سوٹیبل نہیں ہوتے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، جن کو مد نظر رکھنے کوئی رکھتا ہے، ہر کوئی نہیں رکھتا۔ تو اس نقطہ نظر کے تحت ہمارے چینل پہ آپ کو ایسے مجرب اور خاص نسخے بتائے جائیں گے جو دلوں کے راز ہیں، جو معالجین کبھی بھی شیئر نہیں کرتے، چاہے ان کو آپ لاکھوں روپے بھی دیں تب بھی وہ نہیں شیئر کرتے، نہیں بتاتے، کیونکہ اگر وہ سارا یہ جو خاص قسم کے گر ہیں، صحت کی جو خاص قسم کی ایک ترتیب ہے، اس کو اوپن کر دیتے ہیں کہ جن کلیوں اور جن اصولوں پہ چل کر ایک انسان اپنی صحت کا دفاع کر سکتا ہے، اپنے صحت کو مشکل سے بچا سکتا ہے، بیماریوں سے بچا سکتا ہے اور ہیلدی لائف سٹائل اپنا سکتا ہے، اس کو بہت سے ایسے معالجین ہیں جو مکمل طور پہ رہنمائی نہیں کرتے اور خاص طور پہ دوا کے بعد جو گھریلو زندگی ہے اس کو مینٹین اور اس کو گزارنے کے قابل عمل آتھینٹک طریقوں پہ اگر مریض کو نہ چلایا جائے تو اس کو وہی مرض دوبارہ پیدا ہونے کا 100% چانس ہوتا ہے، کیونکہ اس ماحول سے ہی تو اس کو یہ بیماری یا پرابلم ہوئی ہوتی ہے، اس میں رہتے ہوئے ہی ہوئی ہوتی ہے، اسی لائف سٹائل سے کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب تک لائف سٹائل کو نہیں چینج کیا جائے گا تو تب تک اس کی طبیعت میں افاقہ ہونا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک کوئی پیشنٹ، مریض، مردانہ کمزوری کا شکار جو مرد ہے، اس کو ادویات کے استعمال کے دوران اگر افاقہ ہو جاتا ہے اور اس کی ویکنس کم ہوتی ہے، وہ ریکور کر جاتا ہے، بالکل ہیلدی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے ساری زندگی تو اس نے وہ ادویات کا استعمال جاری نہیں رکھنا ہوتا، لیکن اگر وہ ان ادویات کو استعمال کرنا درجہ بدرجہ کم کرتے 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 چھوڑ دیتا ہے اور ایک بار پھر اپنی اسی تھیم، اسی ڈگر پہ چل پڑتا ہے جس پہ وہ پہلے جیسے اس کی لائف گزر رہی تھی، اس کو یہ نہیں اس کے معالجین بتاتے کہ تمہارے ایج کے حساب سے اب تمہیں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی، تمہاری ایج کے حساب سے تمہیں کون سی غذائیں اب زیادہ سوٹ کریں گی۔ اب وہ ان باتوں سے جب تک اویئرنیس نہیں رکھے گا تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ بچپن میں تو چلو جیسے بھی تھا، اس کی جوانی میں جیسے بھی اس کی روٹین تھی وہ جاری رکھی اس نے، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی غذاؤں کی ایبزاربشن کا عمل بھی سلو ہو جاتا ہے، جسم کی نشو و نما کا عمل بھی سلو ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جسمانی طور پہ انسانی صلاحیتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ گھٹتا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی جس قسم کی ویکنس ہے اس طرح کی ڈائٹس کے بارے میں اس کو گائیڈ کر دیا جائے، اس طرح کی آسان ریمیڈیز اس کو بتا دی جائیں کہ ان کو وہ اویل کرتا رہے تو اس سے ان کی ہر قسم کی جو ویکنسز ہیں یا پرابلمز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے کے بجائے اس کی طبیعت میں، توانائی میں اضافے کی
ایک جو قابلیت ہے وہ پیدا ہوتی رہے، جس کی وجہ سے وہ مضبوط رہے جسمانی، اعصابی اور جنسی طور پہ. کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہماری ایک طب میں ایک کہاوت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرد ہوتا ہے یہ بوڑھا نہیں ہوتا، یا دوسری ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرد ہے یہ بوڑھا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اگر اپنی کیئر کرے اور اپنی جو جیسے جسمانی مشقت کو جاری رکھے اور ساتھ میں اپنی ڈائٹ کا خیال کرے اور اپنی زندگی کو صحت مند اصولوں پہ چلتے ہوئے گزارے اور انفیئر قسم کے جو مصنوعی مطلب زندگی کی جو ایک لائف سٹائل ہے اس سے بچے اور قدرتی طریقوں اور قدرتی غذاؤں پہ اس کا انحصار ہو، تو مرد بوڑھا نہیں ہوتا. یہی حقیقت ہے. لیکن آج کل کیونکہ ایسی ایک ترتیب چل پڑی ہے کہ لوگ اچھی خاصی ڈائٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ڈائٹ اکثر مصنوعی ہوتی ہے، فاسٹ فوڈز کا استعمال ہوتا ہے. چلیں اس کو رہنے دیں. ہماری غذاؤں میں اتنی زیادہ وہ آ چکی ہے، مصنوعی پن آ چکا ہے، اور اس وجہ سے انسانی صحت آہستہ آہستہ بہت کمزوری کا اس پہ غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان تمام جو عوامل ہیں ان کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کو جو نسخہ جات اس چینل میں ہم آپ کو بتائیں گے، ان پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان ہیلتھ ٹپس پہ بھی جو ہے عمل کرنا ہے جو آپ کو بتائی جائیں. کیونکہ دواؤں کا استعمال صرف عارضی ہوگا، کچھ عرصے کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہوگا. لیکن جب لائف کی جو اتار چڑھاؤ ہیں، جو شب و روز ہیں، اس میں آپ نے اپنی طبیعت کو اپنی طبیعت کا خود نہ خیال کیا تو ہر وقت آپ معالج کو اویل نہیں کر سکتے. معالج ہر وقت آپ کو وقت نہیں دے سکتا، نہ ہی معالج کو ہر وقت ایک مخصوص قسم کی آپ کی جو طبیعت ہے اس سے آگاہی ہوتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب آپ معالج سے علاج کی غرض سے جب ملتے ہیں تو اس کا فرض بنتا ہے معالج کا کہ وہ آپ کو دوا کے علاوہ جو آپ کی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی وہ آپ کے علم میں لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ غذاؤں کے بارے میں بھی ایسی رہنمائی کر دے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہو. تو میں آپ کو اس حوالے سے آپ کو جو نسخہ جات بتاؤں گا، اب آپ نے ان میں سے جو آپ آسانی سے کر سکیں وہ آپ نے کرنے ہیں. تو پھر آپ کو انشاءاللہ دواؤں کا جو ہے بہترین رزلٹ ملے گا. میرے پاس ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جی ادویات کا استعمال بعض دفعہ تو کرنے کے بعد فائدہ ہی نہیں ہوا. اگر ہوتا ہے فائدہ تو عارضی ہوتا ہے، یا کئی دفعہ وہی دوائیں استعمال کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو وہ دواؤں کو تبدیل کرتے ہیں، نسخہ جات تبدیل کرتے ہیں، یا پھر وہ دواؤں کی جو ایک مقررہ مقدار ہے اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، اس سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں اس دوائی کی مقدار کو، جس سے کچھ عرصے تک تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہیں. ساتھ میں انسان اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس کے پس منظر میں اب آپ کو جو میں کچھ نسخہ جات آپ کی نظر کر رہا ہوں ان کو آپ غور سے سنیں، اور اس ویڈیو کو مکمل جو دیکھے گا اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو بہت سے جو ہے صحت کی مسائل معلوم ہو جائیں گے، اور صحت کے مسائل کا حل بھی معلوم ہو جائے گا. کیونکہ آج کا جو بچہ ہے وہ کل کا بڑا ہے، کل کا بڑا جو ہے وہ آنے والے وقت کا بوڑھا ہے. یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسائل بدلتے ہیں، مسائل بدلنے کے ساتھ ساتھ صحت کے حالات بھی بدلتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اگر جس انسان کو ویکنس کی وجہ سے یا ایج فیکٹر کی وجہ سے یا اس کو جنسی مشاغل کی وجہ سے
اپنی طبیعت پہ عبور نہیں ہوتا تو پھر اس کو دواؤں کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو دواؤں کا جو استعمال آپ نے کرنا ہے اس کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور دواؤں کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو غذائیں بتا رہا ہوں ان پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. تو انشاءاللہ ان تمام پر عمل کرنے سے زندگی بھر کے لیے آپ جو آج کل بیماریوں کا ایک بہت زیادہ لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ وائرل بیماریاں ہیں، کچھ اعصابی کمزوری کی وجہ سے یا وائٹل فورس کی کمزوری کی وجہ سے جو بیماریاں ہو رہی ہیں، قوت مدافعت کمزور ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ قوت مدافعت کو کمزور کرنے والی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سر فہرست انسان کی جسمانی نشو و نما میں خلل پیدا ہو جانے کی وجہ سے قوت مدافعت میں بھی کمی آ جاتی ہے. جو ہی کمی آتی ہے تو انسان ویک ہوتا ہے، تو ویکنس کے بعد ہی تو یہ وائرل بیماریاں جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے انسان کے اوپر. اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اور اپنی ترتیب زندگی کی بالکل جو جس طرح آپ کو گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں اس پہ عمل کرتا ہے، اور تو کوئی بات ایسی رہ نہیں جاتی کہ اس کی قوت مدافعت کو جو کمزور کر سکے. کوئی مسئلہ، کوئی ایسی عادت رہ نہیں جاتی، کیونکہ بری عادات سے برے نتائج نکلتے ہیں، اچھی عادات سے اچھے نتائج نکلتے ہیں. اچھی عادات جو ہے صحت کی بڑھوتری میں معاون ہیں، اور جو بری عادات ہیں وہ صحت کو مطلب ضائع کر دینے والی ہیں. اس لیے آپ کو جو بھی نسخہ جات آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ فون کر کے اپنی حقیقت کے مطابق کوئی کمی اضافہ اگر ہونا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیا کروں گا. تو آپ فون پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے آپ کو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو اس آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہوں گا.